مسلم قوم کو اپنے اخلاق کا بھی تزکیہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو تنگ نظری اور عدم برداشت دوسرے مذاہب کے لیے ان کے اذہان میں پیدا ہو چکی ہے، وہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے تو آپ اس دین پر عمل پیرا کیسے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں صرف اس غرض و غایت سے کہ وہ دین پر عمل پیرا ہو سکیں، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں اگر کوئی دین کا علم حاصل کرتا بھی ہے، نمبر 1 وہ علم ادھورا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صرف ظاہری علم نہیں دیا ہمیں باطنی علم بھی عنایت فرمایا ہے۔ تو آج اگر کوئی دین کا علم حاصل کرتا ہے مدرسوں میں جا کے تو وہ کتابی علم ہے، ادھورا علم ہے، خطرناک ہے وہ۔ اور پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کا حصول علم دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو ایک جاب کا تصور ذہن میں رکھ کے ایک ڈپلومہ کرتا ہے یا اپرینٹس شپ کرتا ہے کہ جب یہ اس کو عالم کا خطاب مل جائے گا تو پھر وہ کسی اچھی جگہ مسجد میں اس کو نوکری مل جائے گی۔ یہ تو دین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ مسلمانوں کے پاس دین کا علم نہیں رہا، لیکن ان کا بیہیویئر ایسا ہے جیسے ان سے زیادہ کوئی جانتا نہیں۔ بھئی یہ چیز تو ہمیں کامن سینس بھی سمجھا دے گا کہ کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے، جس طرح آپ گاڑی چلانی ہے آپ نے، تو گاڑی چلانے کے لیے ایک نظام ہے، ڈرائیور بننا ہے آپ کو، ایک نظام ہے اس کا۔ آپ پہلے اسٹڈی کریں گے۔ کیا اسٹڈی کریں گے؟ 2 چیزیں، ایک تو سڑک پر چلنے کے آداب کہ گاڑی سڑک پر چلانی کیسی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، اور دوسرا گاڑی کو منور کرنے کا طریقہ، ہاؤ ٹو منور دا وہیکل۔ وہ پڑھتے ہیں آپ، پہلے تھیوری پڑھتے ہیں، اس کے بعد پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اس کے بعد پھر آپ کا ایگزام ہوتا ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے۔ پھر جو پاس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنی نالج آ گئی ہے کہ وہ اب دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر سڑک کے اوپر گاڑی چلا سکتا ہے۔ ڈرائیورز لائسنس جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جو آپ جس دین پر عمل پیرا ہونا چاہ رہے ہیں اس کی تعلیم ایک عام آدمی کہاں حاصل کرتا ہے؟ کرتا ہے کوئی حاصل؟ کیوں نہیں؟ کیا تمہیں اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہے؟ جواب یہ ہوگا جی ہمیں بہت پرواہ ہے۔ بہت پرواہ ہے تو تمہارے عمل سے یہ بات ثابت کیوں نہیں ہے؟ بھئی آپ کی ایک تو ہوتی ہے انٹینشن، اور ایک ہوتا ہے انٹینشن کو پھر کیپٹلائز کرنا۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ چند چیزیں سیکھ لیتے ہیں، مثلاً یہ کہ نماز پڑھنی ہے، صرف نماز میں کھڑے ہونے کے آداب سیکھتے ہیں۔ نماز کی قبولیت کا راز کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہیں، ان سے بے خبر۔ وضو کے اوپر زور ہے ہمارا، داڑھی کے اوپر زور ہے ہمارا، کیونکہ اس میں تو محنت نہیں لگتی۔ اور پھر یہ جو مسلمانوں میں ایک انتہائی تشدد آمیز رویہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان کے علاوہ باقی سب کافر ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام نہیں سکھاتا یہ باتیں۔ اور جن مولویوں نے مسلمانوں کا ذہن خراب کیا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے ان کا غلط مطلب سمجھا کے، وہ دین اسلام کے علماء نہیں ہیں، وہ شیطان ہیں۔ مسلمان اپنے ہی
مسلمانوں میں جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی صوفی مسلمان کسی ولی اللہ کے مزار پہ جا رہا ہے اور وہاں اس نے اپنا ماتھا ٹیک دیا ہے اس کی چوکھٹ پر، تو اس کو مشرک کہنے لگ جاتا ہے۔ مانگنا، یہ وہ مسائل ہیں، براہ راست خدا سے مانگو، ولیوں کو مدد کے لیے نہ پکارو۔ یہ مسائل پیدا اس لیے ہوئے کہ آپ کو کسی نے دین سکھایا نہیں۔ جن شیطانوں کو آپ اپنا عالم سمجھتے رہے ہیں وہ خود دین سے ناواقف تھے، آج بھی ناواقف ہیں۔ انہوں نے دین کو بیچا ہے، مینیپولیٹ کیا ہے لوگوں کو دین کے نام پہ۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، لیکن دین کس کے پاس ہے؟ دین کی فہم کس کے پاس ہے؟ اگر دین کی فہم تمہارے پاس ہوتی تو تم 73 فرقوں میں کب بٹتے؟ تمہارے پاس دین کی فہم اور ادراک نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ کیا آج کا مسلمان یہ جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں صرف اللہ کے آگے جواب دہ ہے اپنے اعمال کا؟ آپ کے سامنے تو نہیں ہے۔ اگر آپ گناہ گار ہیں تو میں آپ کو مار دوں کہ تو گناہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا کسی عالم کو، کیا کسی ولی کو یا کسی عام مسلمان کو یہ حق ہے کہ گناہ کرنے والے کو مار دے یا اس کو جو ہے سوشلی اس کو پرسیکیوٹ کرے، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرے؟ لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اور کتنے سٹبن ہیں آج کے مسلمان، کتنے ضدی مزاج ہیں کہ اگر وہ کسی پر کوئی بہتان لگا دیں تو سامنے والا بندہ اللہ رسول کی قسمیں اٹھاتا رہے، اپنا ماضی کھنگال کے لوگوں کے سامنے رکھ دے، ماننے کو تیار نہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عمدن قصدن لوگوں کی کردار کشی کا نام ہے۔ یہ کردار مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سب سے زیادہ کس کو پیار کرتا ہے؟ تو کسی نے کہا نماز پڑھنے والے کو، کسی نے کہا روزہ رکھنے والے کو، کسی نے کہا حج کرنے والے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار اس بندے سے کرتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں؟ لگتے ہیں ہماری حرکتوں سے، ہمارے کرتوت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم۔ حضور نے دعویٰ نہیں کیا کبھی کہ جی میرا کردار سب سے اچھا ہے، کبھی حضور نے نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کے جو اخلاق ہیں اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ ایسے اخلاق کسی کے ہوئے نہیں، ایسا خلق کسی کا ہوا نہیں۔ لیکن ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ خلق ہوتا کیا ہے۔ خلق کردار کو کہتے ہیں، بہترین کردار۔ انکا لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کردار کی آخری بلندیوں پر دیکھا ہے، یعنی اعلیٰ ترین کردار، ایسا اعلیٰ، لعلی یعنی اعلیٰ کے ساتھ لام لگا کے خصوصیت فرمائی ہے۔ لعلی، اعلیٰ کے ساتھ جب لام لگائے تو اس کی خصوصیت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنا اعلیٰ کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اتنا اعلیٰ کردار ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور تم نے اب اس اعلیٰ ترین کردار والے مصطفیٰ کو ان کے رنگ میں رنگنا ہے اپنے آپ کو۔ کیا صرف حلوہ کھانے کی ہوتی ہے سنت؟
کیا صرف نکاح کرنے کی ہوتی ہے سنت؟ کہاں ہیں وہ مسلمان جو حضور کے اعلی کردار کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہو رہے؟ اپنے کردار کو سنوارنا اور اپنے کردار کو مصطفیٰ کے کردار کے سانچے میں ڈھالنا، یہ سنت نہیں ہے کیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی اخلاق تھا جو آج مسلمانوں کا ہے؟ دوسرے مذاہب کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، کفر زندیق کہہ دینا، کافر کہہ دینا، مرتد کہہ دینا، مشرک کہہ دینا۔ ایک آدمی گالی دیتا ہے گناہ گار، تو مذہبی لوگ کہتے ہیں دیکھو یار یہ گالیاں دے رہا ہے، کتنا برا کردار ہے اس کا۔ اور یہ جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے ماحول میں رہتے ہوئے ایک گالیوں کی ایک رسم بنا رکھی ہے۔ یہ گالیاں ہیں ان کی، یہ زندیق ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، مذاق بنا لیا ہے ان باتوں کو۔ اب ایک طبقہ ایسا اٹھا ہے جو سرکار گوہر شاہی کے ماننے والوں کو قادیانی کہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ اگر تو کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، اگر تو کسی کے بارے میں جھوٹا الزام لگاتا ہے اور وہ عیب اس میں نہیں ہے تو وہ لوٹ کر تجھ پر آئے گا اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی ہم کو قادیانی کہے اور ہم قادیانی ہوں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم قادیانی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو ہم پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس کا شمار یوم محشر میں قادیانیوں میں ہوگا۔ اگر آپ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں اور ہم مشرک نہیں ہیں، کیا وہ مشرک ہو سکتا ہے کہ جس کی صحبت میں کسی کے قلب میں نور توحید داخل ہوتا ہو، اس میں ذات اللہ کا ذکر دلوں میں بس جاتا ہو؟ ایسا انسان مشرک ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم کو اگر مشرک کہیں گے آپ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا شمار یوم محشر میں مشرکین میں ہوگا، کیونکہ آپ نے کسی معصوم پر جھوٹا الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو کفر ہیں، اور ان میں سے ایک گناہ جس کو کفر کہا ہے اللہ نے، وہ غیبت کرنا ہے، بہتان لگانا ہے۔ یہ کیسے بہتان ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قادیانی احمدی جو لوگ ہیں وہ تصوف کی بات کرتے ہیں؟ کسی قادیانی کے منہ سے سنا ہے آپ نے کہ کوئی سلطان باہو کا کلام پڑھ رہا ہو؟ وہ تو صرف مرزا غلام احمد قادیانی کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ کسی قادیانی سے سنا ہے آپ نے بلے شاہ کا ذکر کرتا ہے؟ وہ خواجہ غریب النواز کی تعلیم بیان کرتا ہے، داتا علی حجویری کی بات کرتا ہو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتا ہو؟ سنا ہے کسی سے؟ تو پھر یہ لوگ کون ہیں؟ یہ پتہ ہے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کا جو ٹھاٹے مارتا فیض کا سمندر ہے، اور جو لوگوں میں فیضان گوہر شاہی جو سرایت کر رہا ہے، اور لوگ سرکار گوہر شاہی کی ذات کے، آپ کے فیوز و برکات کے گرویدہ ہو رہے ہیں، یہ اس سے حسد میں مبتلا ہو گئے، اور بائے ہک اور کرک یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیض بند ہو جائے۔ یہ ان کا خیال ہے، جس طرح کفار کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے جو کافرین عقائد تھے کفار مکہ کے، ان کے اندر کاہن بہت ہوا کرتے تھے عرب میں، جن کے اندر جنات وغیرہ آ جاتے تھے وہ کاہن کہلاتے تھے، تو وہ جھاڑ پھونک کرتے، تعویذ گنڈے بناتے، صحیح ہے نا؟ تو اس طرح کیا کیا کفار نے، اپنے تمام ان کاہنوں کو ایک دن جمع کر لیا، میاں ظفر صاحب سب کو جمع کر لیا اور کہا کہ سب اپنی طاقت لگاؤ اور منتر جنتر پڑھ پڑھ کے پھونکے مارو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر آیت نازل کی کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے سینے میں چراغ نور روشن کیا ہے اس کو پھونکوں سے بجھا دیں گے۔
اس کو، یہ قرآن میں آیت ہے باقاعدہ. یہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا جو مشن ہے، یہ روایات کے مطابق، احادیث کے مطابق سرکار گوھر شاہی نے ویسے اسی نہج پر اپنا فیض قائم فرمایا ہے جو طریقہ مصطفیٰ تھا. طریقہ مصطفیٰ کیا تھا؟ آپ نے لوگوں کو پہلے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ نہانا دھونا صحیح کریں یا شراب پینا بند کر دیں. کہا ہے پہلے ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا. پہلا جو فرض تھا، ارکان اسلام 5 ہے نا، پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیب ہے. کلمہ طیب کے بارے میں حدیث میں ہے وہ افضل الذکر ہے. تو ابتدا میں کیا کرتے؟ ہر وقت ان کے صحابہ اکرام کے دل اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. پھر جب ان کے دلوں میں نور چلا گیا تو معراج شریف کے وقت جو ہے نماز فرض ہو گئی. اب نماز بھی پڑھتے اور ذکر بھی کرتے اور شراب بھی پیتے تھے. پھر حضور نے ان کو کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ آیت کیوں اتری ہے؟ اگر وہ سارے کے سارے بچپن سے ہی پوتر تھے، پاک صاف تھے، کسی نے شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگائی تھی، تو یہ آیت اترتی؟ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ ذکر بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، شراب بھی پیتے تھے. اور پھر قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی فحاشی ہو جائے تو حضور کے پاس چلے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں جا کر کے کہو کہ اگر وہ اللہ سے بخشش مانگ لیں تمہارے لیے، استغفار مانگ لیں تمہارے لیے، تو میں تمہیں معاف کر دوں. تو یعنی نمازیں بھی پڑھتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، شرابیں بھی پیتے تھے اور گناہ بھی کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رؤوف، کتنے رحیم تھے کہ آہستہ 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 ان کے سینوں کو منور کیا، ان کے نفوس کو منور کیا. اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ ان کا ظاہر اور باطن دونوں منور ہو گئے. اور تمہارا کیا حال ہے؟ جب سیدنا گوھر شاہی نے اسی نہج پر جو مصطفیٰ کا طریقہ مبارک تھا، جب اسی نہج پر اپنا پیغام شروع کیا ہے، تو کہتے ہو جی یہ دیکھو یہ تو گناہ کر رہا ہے، یہ کیسا ذاکر قلبی ہے، یہ تو ڈانس دیکھ رہا تھا، یہ کیسا ذاکر قلبی ہے. وہ یار وہ کیسے صحابہ کرام تھے جو شراب بھی پیتے تھے؟ بات ساری کی ساری یہ ہے کہ یہ نہ تو فیضان مصطفیٰ کو جانتے ہیں، نہ یہ قرآن و حدیث کو، اسلام کو جانتے ہیں. ان کو ہے بغض سیدنا گوھر شاہی کی ذات سے، ان کو بغض سیدنا گوھر شاہی کی ذات والا سے، اور وہ بغض بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ سیدنا گوھر شاہی کا فیضان، آپ کا عرفان، آپ کا دیا ہوا علم اب مسلمانوں کے اذہان کو روشن کر رہا ہے، ان میں برداشت پیدا کر رہا ہے، ان کو یہ بتا رہا ہے دیکھو بھائی یہ عیسائی ہے، اس کا بھی دین ٹھیک ہے، یہ یہودی ہے، اس کا بھی دین ٹھیک ہے. اور جو عیسائی اور یہودی حضور کے دور میں تھے، جو حضور کی گستاخی کرتے تھے، وہ عیسائی تھے جس طرح کہ آج تم مسلمان ہو. ان کے سینوں میں عیسیٰ کا نور نہیں تھا، اس لیے وہ حضور کی گستاخی کرتے تھے. ان کے سینوں میں مصطفیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کا اثر نہیں ہوا. وہ یہودی تھے جو اپنے دین پر عمل پیرا نہیں تھے، اس لیے گستاخ ہوئے. وہ عیسائی تھے جو اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اس لیے گستاخ ہوئے. جس طرح آج تم مسلمان ہو، تم ہدایت پر ہو. وہابی سے پوچھے کہ تم ہدایت پر ہو؟ ہاں میں ہدایت. سلفی میں بھی ہدایت پر ہوں. سنی وہ بھی ہدایت پر ہے. تم سب ہدایت پر ہو تو پھر تم وہابی، شیعہ، سنی کیوں ہو؟ امتی کیوں نہیں ہو؟
کیونکہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے، لیکن تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ جب کسی انسان کا نفسیاتی طور پر کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے نا، تو وہ ایک خاص کیفیت نفی میں چلا جاتا ہے۔ یا تو پھر یہ بتائیں کہ عیسائیوں کا جو نبی تھا جھوٹا تھا، اس کو کسی اور خدا نے بھیجا تھا۔ یہودیوں کا نبی جھوٹا تھا، اس کو کسی اور خدا نے بھیجا تھا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں کسی دین کو جھٹلانے نہیں آیا، جو ان میں رد و بدل ہو گیا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسٹیٹمنٹ کیا بتا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی ادیان دنیا میں آئے ہیں، ان تمام ادیان کی درستگی کے لیے اللہ نے مجھے ایک مجدد اعظم بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایسا مجدد جو مرسلین اور انبیاء کے ادیان میں جو تفرقہ پڑ گیا ہے، فتنہ پیدا ہو گیا، اس کو درست کر دے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسٹیٹمنٹ احادیث میں نہیں ہے کہ میں کسی دین کو جھٹلانے نہیں آیا، اس میں جو رد و بدل ہو گیا ہے اس کو درست کرنے آیا ہوں؟ یہ ہے نا؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب حضور نے یہ فرمایا ہے تو کیا آپ نے عیسائیت میں تجدید نہیں فرمائی ہوگی؟ اسٹیٹمنٹ تو دے دیا، تجدید نہیں کی ہوگی نا؟ یہودیت میں تجدید نہیں کی ہوگی نا؟ مسلمان کیوں نہیں مانتے پھر اس کو؟ جو بگاڑ حضور کے دور میں عیسائیت میں تھا آپ نے اس کو درست کیا ہوگا نا، ورنہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے نا۔ تو ایسا بھی طبقہ عیسائیوں کا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجدید شدہ عیسائیت پر گامزن ہے آج بھی۔ ایسا بھی طبقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید شدہ یہودیت پر گامزن ہے آج بھی۔ اور پھر ہندوؤں کی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا، بی بی فاطمہ کے ذریعے ہندو مت کی تجدید کرائی۔ آج آپ گالیاں دے رہے ہیں؟ یا تو ان تمام چیزوں کو جھٹلا دو نا۔ جب اللہ کے رسول نے کسی دین کی نفی نہیں فرمائی کہ میں کسی دین کو جھٹلانے نہیں آیا، آج کا مسلمان پھر کیوں کسی دین کو جھٹلا رہا ہے؟ اگر جھٹلا رہا ہے تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے دین کو، اپنے نبی کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی دین کو جھٹلانے نہیں آیا۔ آج تو مسلمان ہے اور تو اس دین کو جھٹلا رہا ہے تو تو اپنے نبی کی بات کو کہاں مانتا ہے؟ اگر مانتا تو جھٹلاتا ہی نہیں نا۔ یہ کتنا بڑا بگاڑ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا بگاڑ پیدا؟ ان مولویوں کی وجہ سے۔ ان مولویوں نے تم کو دین ہی ایسا سکھایا ہے جو کہ دین مصطفیٰ کا نہیں، مولویوں کا دین تھا۔ مصطفیٰ کے دین میں بڑی گنجائش ہے۔ مصطفیٰ کے دین میں غلطی کرنے والوں کو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، کفر کے فتووں کی نہیں۔ جب لوگ گناہ کر کے حضور کے پاس آتے تو حضور ان کو درگزر فرماتے اور اللہ سے بھی استغفار کر کے ان کی درگزر کروا دیتے۔ تم لوگوں کے گناہ دیکھ کے ان پر فتوے لگاتے ہو، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ زندیق ہے۔ کیا یہ طریقہ مصطفیٰ ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کے دین کی تعلیم ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں اپنا فلسفہ درست کرنا ہوگا، اپنے افکار بدلنے ہوں گے۔ اگر نہیں بدلیں گے افکار اپنے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ آخری ہچکی اور آخری سانس تمہاری چل رہی ہے، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی، داستانوں میں مٹ جاؤ گے، برباد تو ہو چکے ہو۔ اب یہ آخری جو سہارا ہے اس کو ہاتھوں سے مت جانے دو۔ Bringing light, love, and peace in your life.